ویران مندر کے آخری حصے میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اختتام کے شدت سے منتظر ہیں کہ نہ جانے کیا اس کے اختتام ہوگا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ وہ اس کی شکتیوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے سوائے پیچ و تاب کھانے کے وہ بے بس تھا۔ تہہ خانے کے نزدیک پہنچ کر دلجیت سنگھ نے اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کی طرف رکنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے کان لگا کر نیچے تہہ خانے سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے اس انداز سے اس کے ساتھی بھی چونک کر تہہ خانے سے کچھ سننے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر جلد ہی انہیں یوں لگا جیسے کوئی انسان کچھ نامانوس زبان میں کچھ پڑھنے میں مصروف ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کی باز گشت لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں رک کر انہوں نے آپس میں کوئی بات چیت کی۔ ابھی وہ اس بات کا تہیہ کر ہی رہے تھے کہ آیا نیچے تہہ خانے میں جا کر دیکھا جائے کہ وہ کون شخص ہے اور اس وقت وہاں کیا کر رہا ہے۔ نیچے سے ایک بچے کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی بے درد انسان کسی معصوم بچے کے جسم کے اعضاء کو کسی کند چھری سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بچے کی چیخنے کی آواز سنتے ہی وہ یکدم واپس پلٹنے، کیونکہ انہوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں تہہ خانے میں جا کر دیکھنے کے بجائے یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی جانوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر اچانک تہہ خانے سے آتی کسی معصوم بچے کی دردناک چیخ نے ان کے قدم روک لیے، اور انہوں نے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نیچے تہہ خانے میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس کے پرعمل کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز ساتھ لے جانے کے لیے تلاش شروع کر دی تاکہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اسے استعمال کر سکیں، اور جلدی انہیں قریب میں ایک لوہے کی تقریباً 2 انچ موٹی سلاخ کونے میں پڑی دکھائی دی۔ سلاخ کا ایک سرا چھینی کی مانند چپٹا تھا، جیسے اس سے کوئی مٹی وغیرہ کھودنے کے لیے کام میں لاتے ہوں۔ اس وقت انہیں یہی غنیمت لگا اور دلجیت سنگھ نے اسے جلدی سے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے نیچے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر قدم رکھ دیے۔ تقریباً 7-8 سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ان کے سامنے ایک بچہ جس کا ایک بازو ایک انسان کے ہاتھ میں تھا، جس کی پیٹھ ان کی طرف تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والی چھری تھی جس سے تازہ تازہ لہو ٹپک رہا تھا۔ سامنے بینچ پر لیٹا ہوا ایک بچہ تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے تکلیف کی شدت سے چیخیں نکل رہی تھیں جو تہہ خانے کے اندر گونج رہی تھیں۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر انہوں نے واپس بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن پھر اس کو بزدلی سمجھتے ہوئے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دلجیت انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کرنے لگا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ تیزی سے آخری سیڑھی اترتا ہوا تیر کی طرح گیا اور سامنے کھڑے شخص کی پیٹھ میں اپنی پوری طاقت سے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی سلاخ گھسیڑ دی۔ سادھو جو بے خیالی میں کھڑا بچے کے دوسرے بازو پر چھری سے وار کرنے ہی والا تھا، ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گرا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ویران مندر میں کوئی یوں اچانک آ کر اس کی پیٹھ میں کچھ گھسیڑ دے گا، لیکن اب ایسا ہو چکا تھا اور وہ زمین پر گرا تڑپ رہا تھا، اور زمین پر گرتے ہی دلجیت نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور پے در پہ وار کر کے اس کا قصہ ختم کر دیا۔ اس ساری کارروائی میں تہہ خانے میں بند انسانی بھیڑیا برابر شور مچاتا رہا۔ وہ شاید اس تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے دیکھ چکا تھا، لیکن سادھو جو پہلے ہی اس کے شور مچانے کو نظر انداز کر چکا تھا، اس لیے وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ اتنا شور کیوں کر رہا ہے۔ شاید وہ انسانی بھیڑیا سادھو کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تہہ خانے میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی آ چکا ہے، لیکن سادھو اپنی طاقت کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا اور یہی پاگل پن اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ سادھو کے مرتے ہی دلجیت کے دیگر ساتھی بھی جلدی سے سیڑھیاں اترتے نیچے پہنچ گئے۔ سادھو کو دوبارہ چھری لہراتے دیکھ کر بچہ خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن اس کے کٹے ہوئے بازو سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور نیچے زمین پر خون یوں پھیلا ہوا تھا جیسے کسی نے وہاں ابھی تازہ کوئی بکرا کاٹا ہو۔ خوفناک اور ویران مندر کے تہہ خانے میں ایک انسان کے خون کا تالاب بہت ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا جو اچھوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس ویران مندر میں داخل ہونے اور مختلف قسم کے عجیب و غریب واقعات سے نبرد آزما ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ لوگ بے خوف ہو گئے تھے۔ انہوں نے بچے کی سانسیں چیک کیں تو وہ چل رہی تھیں اور اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی موت گلے لگا لے گا،
لیکن وہ لمحہ شاید ابھی دور تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے جلدی سے اسے اٹھا کر تہہ خانے سے باہر لا کر لٹایا اور پھر ایک کمرے میں جا کر ایک کھڑکی پر لگے پردے کو کھینچ کر اتارا اور جلدی سے اس بچے کے کٹے ہاتھ پر باندھ دیا تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ ان کے تہہ خانے سے نکلتے وقت وہ انسانی بھیڑیا چیختا چلاتا رہا، لیکن انہوں نے اسے ختم کرنے کے بجائے اس بچے کو بچانے کو زیادہ ترجیح دی۔ اس لیے انہوں نے اس انسانی بھیڑیے کو اس کے حال پر چھوڑا اور بچے کو لے کر تہہ خانے سے نکل آئے تھے۔ بچے کو ایک نوجوان نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور پھر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر راستہ ڈھونڈنے لگے۔ 2-3 کمروں اور برآمدوں سے ہو کر انہیں وہی دالان دکھائی دیا جہاں وہ پہلی بار مندر کی سیڑھیاں چڑھ کر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس وقت شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ مندر میں وہ جس قسم کے حالات سے دوچار رہے، ان حالات سے انہیں ایک بات عاری کر دیا تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ دن کے کون سے حصے میں اس وقت وہ موجود ہیں، اور اس بات کا اندازہ انہیں مندر سے باہر نکلنے کے بعد ہوا کہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ انہوں نے مندر سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے بچے کو زمین پر لٹا کر دوبارہ اس کی سانسیں چیک کی تو یہ دیکھ کر انہیں تشویش ہونے لگی کہ اس کی سانسیں پہلے سے بھی زیادہ کم ہونے لگ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان پر مایوسی طاری ہو گئی اور بے بسی سے ہاتھ ملنے لگے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ رات کے اس اندھیرے میں کس طرح اس معصوم بچے کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس لے کر جائیں گے اور علاج کروا سکیں گے۔ ابھی وہ لوگ بے بسی سے کھڑے یہی سوچ رہے تھے کہ بچے نے زور زور سے جھٹکے لینے شروع کر دیے، اور پھر 2-3 منٹ اس کی یہی کیفیت رہنے لگی، اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کا جسم زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا اور ایک جھٹکے سے دوبارہ زمین پر گرتے ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھی اس کی اس دردناک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور بے بسی سے اپنے ہونٹ چباتے رہے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم بچے نے موت کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے رات کا اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے بچے کو یہی دفن کرنے کے بجائے اپنے ساتھ ہی لے جانے میں بہتری سمجھی، اور بجھے دل کے ساتھ ایک نوجوان نے دوبارہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اندازے سے ایک طرف چلنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس خوفناک اور منحوس مندر کی عمارت ان سے دور ہو گئی اور وہ کافی دیر تک چلتے رہے۔ اس دوران انہوں نے تھوڑا سا جنگل کے اندر بھی فاصلہ طے کیا، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اس دوران ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ راستے میں کوئی جنگلی جانور نظر آیا جس سے انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک یوں ہی پیدل چلتے رہے، اور پھر کافی دیر تک پیدل چلنے کے بعد صبح کا سپیدہ نمودار ہوا۔ ہر چیز واضح ہو گئی۔ جنگل بہت پیچھے رہ گیا تھا اور دور، بہت دور ایک راستہ جاتا دکھائی دیا، اور غور سے دیکھنے پر ان کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا کہ یہ وہی راستہ ہے جس پر وہ پریت کور کے گاؤں سے واپس لوٹتے ہوئے سفر کر کے آئے تھے اور اس ویران مندر کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے تھے۔ پھر ایک جگہ جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے آہستہ سے اس بچے کی لاش کو زمین پر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے ایک گڑھا کھودنے کی کوشش کرنے لگے۔ زمین نرم ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، اور اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے وہاں گڑھے میں اس بچے کو دفنا دیا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہ کھودنے کی وجہ سے انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 میل تک چلنے کے بعد اب انہیں دوبارہ آبادی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ وہ جلد ہی پہنچ جائیں، اور دور مکان بنے ہوئے تھے۔ ایک راہگیر سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ فتح پور ہے اور اس کا چھوٹا سا گاؤں۔ اسی راہگیر نے رام گڑھ گاؤں جانے کے لیے سیدھا راستہ معلوم کرنے کے بعد وہ اس طرف روانہ ہو گئے۔ مندر سے نکلنے کے بعد انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ باراتیوں نے ان کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے پڑاؤ اٹھا لیا ہوگا اور سیدھے گاؤں ہی گئے ہوں گے، اس لیے انہیں ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ مسلسل پیدل چلنے اور رات بھر آرام نہ کرنے کی وجہ سے ان پر نقاہت طاری ہونے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو پہنچنے اور دلجیت سنگھ کو اپنی دلہن پریت کور سے ملنے کی خوشی تھی، جو نہ جانے اس وقت کس حال میں ہوگی۔ اپنے ایک ساتھی کی موت کو بھی اس نے بے انتہا افسوس تھا جو اس کالے بلے کا شکار ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 میل تک پیدل چلنے کے بعد وہ آخر کار اپنے گاؤں کی سرحد پر پہنچ گئے۔ دن نکل آیا تھا اور گاؤں میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گاؤں میں قدم رکھا، وہاں کھیلتے بچوں نے انہیں دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اڑتے اڑتے یہ خبر دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھیوں تک گاؤں میں پہنچ گئی کہ دلجیت سنگھ خیریت سے لوٹ آیا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور راستے میں انہیں گھیر لیا۔ وہ لوگ ایک ہجوم میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ گھر والوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پریت کور خوشی دیکھنے والی تھی۔
وہ دلجیت سنگھ کی خیریت کے لیے دن رات دعائیں مانگ رہی تھی اور آج اس کی دعائیں اثر لے آئی تھیں اور اس کا دلجیت آج زندہ سلامت اس کے سامنے موجود تھا۔ تھکان اتارنے کے بعد شام کے وقت دلجیت سنگھ کی حویلی میں گاؤں کے لوگوں کو ان لوگوں کے زندہ سلامت واپس آ جانے کی وجہ سے ایک شاندار دعوت پر مدعو کیا گیا، جس میں تقریباً گاؤں کے تمام افراد شامل تھے۔ پرتکلف دعوت کے بعد دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے انہیں ویران مندر میں پہنچنے اور اس بچے کی دردناک موت کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کیا تو ہر شخص خوف سے کانپنے لگا۔ بچے کی ماں اپنے بچے کی دردناک موت کا سن کر برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر، بچے کی موت کا سن کر وہاں موجود ہر شخص اشک بار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کے زندہ سلامت بچ کر آ جانے پر خوش بھی تھے اور بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے گاؤں کے افراد کو اس انسانی بھیڑیے سے متعلق اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں وہ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے کھیتوں میں جانا نہ چھوڑ دیں، لیکن ان سب کو سختی سے یہ تاکید ضرور کر دی کہ بھول کر بھی کبھی اس ویران مندر کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.